میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک کام ہے۔ دیکھیے ایک معاملہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گیا۔ یہ 20-22 سالہ نوجوان دیور سو رہا ہے اور اس طریقے سے تنہائی میں اس کی بھاو جائے اور اس کے پاؤں کو مہندی لگا کر جائے۔ کتنے واقعات حیدرآباد سے 1-2-4 سال پہلے کبھی ایک صاحب نے لکھا تھا کہ بڑا بھائی تو دبئی مسقط کو گئے ہوئے 1.5 سال کا وقت گزر گیا، اب گھر میں دیور بھاوت کے ساتھ مبتلا ہے برائی میں۔ اب دیکھیے یہی تو یہ دیور کے ساتھ گوشہ پردہ نہ کرنے ہی کا تو یہ وبال ہے۔ اب اس کا وبال آگے چل کر کیا ہوتا؟ بس لڑائی جھگڑے ہو کر معاملہ طلاق خلا تک پہنچ جاتا۔ اب کتنے واقعات ایسے ہوتے، یہ سب کیا ہے؟ ٹی وی اور بے پردگی۔ ٹی وی اور بے پردگی کا وبال ہے کہ آج کا ہمارا معاشرہ، نوجوان لڑکیاں وغیرہ شادی سے پہلے ہی بھاگ جاتی کسی مرد کے ساتھ، یا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کار کے ڈرائیور کے ساتھ مل کر بھاگ جاتی۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ قصور ماں باپ کا ہے، لڑکیوں کا قصور تو باپ کا ہے، پہلا قصور تو ماں باپ کا۔ اگر ماں باپ کڑی نگرانی کریں، دیکھ بھال کریں تو پھر ایسی نوبت کیوں آئیں گی؟ جب پانی سر سے اوپر چلے جائے، جب برائی ہو جائے تو پھر واویلا مچائیں کر رو کر دھو کر کیا فائدہ؟ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے ہی احتیاط کرو، پہلے ہی اس چیزوں میں دیکھیے بلی کے جھوٹے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انا من الطوافین علیکم، اس لیے کہ یہ جو بلیاں ہیں تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، لوگ بلی کو پالتے ہیں گھروں میں۔ اب وہ بلی جو ہے کبھی سالن میں منہ ڈال دی، کبھی دودھ کے تسلے میں منہ ڈال دی۔ اب جب منہ ڈال دی ہے تو اب یہ سالن کو کیا کریں، یہ گوشت کو کیا کریں، اور وہ دودھ کو کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ لوگ گھروں میں بلیوں کو پالتے ہیں، اب بلیوں سے چیزوں کو بچانا مشکل ہے، اس لیے رخصت دے دی کہ یہ بلیاں تو تمہارے گھروں میں پھرنے والی ہیں، ان سے کوئی ہے نا خاص نہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جھوٹا پاک ہے۔ جب صحابہ کرام نے بلی کا حکم سنا تو یہ خیال کیا کہ چونکہ بلی گھر میں رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے ساتھ ساتھ مل کر، اب اس سے چیز کو بچانا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیال کیا کہ گھر میں یہ دیور بھی تو ساتھ ساتھ پھرتے رہتا ہے، غالباً یہاں بھی کوئی گنجائش ہوگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیور کے بارے کا کیا حکم ہے، کیا یہاں بھی کوئی رخصت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور موت ہے، دیور کیا ہے؟ موت ہے، یوں سمجھو کہ موت ہے۔ اب اس کو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مثال کے طور پر بتاتے ہیں، دیکھو کسی کی بہادری بتانا ہو تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، مثلا کوئی آدمی ہے، بکر ہے، اب اس کے لیے یہ کہنا کہ دیکھو بہادری میں بکر جو ہے بہت بڑا بہادر ہے، یہ بکر جو ہے بہت بڑا بہادر ہے، گویا شیر کی طرح ہے، یہ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ بکر گویا شیر ہے۔ دیکھیے دونوں میں فرق ہو گیا، پہلے چیز میں جملے میں دوری، دوسرے میں نزدیکی آ گئی، پہلے میں دوری تھی، دوسرے میں اصلیت آ گئی۔ مثلا کسی کو یہ کہنا کہ فلاں آدمی آج کا ٹیپو سلطان کی طرح ہے، فلاں آدمی بہادری میں ٹیپو سلطان کی طرح ہے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ فلاں آدمی آج کا ٹیپو سلطان ہے۔ دیکھیے دونوں میں کتنا فرق آ گیا، پہلے جملے میں دوری تھی، دوسرے جملے میں گویا نزدیک آ گیا۔ مثلا یہ اس کی چین ہے، یعنی گھڑیال کی چین ہے، اسے میں یوں کہوں کہ یہ جو گھڑیال کی چین ہے دیکھو دیکھنے میں اسٹیل کی طرح نظر آتی ہے، ایک جملہ ہوا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ اسٹیل کی تو نہیں ہے مگر دیکھنے میں اسٹیل کی طرح نظر آتی ہے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ کیا؟ یہ چین گویا اسٹیل کی ہے،
دیکھیے دونوں میں کتنا فرق آ گیا، پہلے میں دوری تھی، دوسرے میں اصلیت آ گئی، نزدیکی آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ یہ کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ شوہر کا بھائی موت کی طرح ہے، شوہر کا بھائی موت کے مانند ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک ہی مار کیا شوہر کا بھائی موت ہے۔ مطلب کیا، جس طریقے سے موت سے تم ڈرتے ہو، موت سے بچتے ہو، موت سے ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اسی طریقے سے شوہر کے بھائی سے بھی بچ جاؤ۔ لیکن بتائیے کہ آج اگر اسلام کی تعلیمات پر کہاں عمل ہے؟ یہ باتیں جو ہیں صرف قرآن و حدیث میں رہ گئی، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج برائیاں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام تو یہ حکم دے رہا ہے کہ برائیوں سے بچو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہو سکتا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کہاں ہو سکتا ہے، لوگ یہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن آج کہاں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کرو تو سب آسان۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ لوگوں دیکھو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ آج کی عورتیں بڑی بے حیا ہیں، وہ حیا نہیں ہے ان میں، وہ پردہ نہیں کرتی، تو حضرت فرماتے لوگوں کو بھائی تو اگر تم عورتیں نہیں پردہ کرتے تو چھوڑو، تمہیں تو ذرا اپنی نظر کو نیچے کر لو، یہ تو تمہاری اختیار میں ہے۔ قرآن نے جہاں مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا کہ نظر کو نیچے رکھو، اسی طرح مردوں کو بھی تو حکم دیا ہے کہ تم بھی نظر کو نیچے رکھو۔ اگر عورتیں نظر کو نیچے نہیں کرتی ہیں تو چھوڑو، لیکن تم اپنی نظر کو نیچے کر لو۔ تو اس طریقے سے آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے۔ اگر کوئی عورت خود گوشہ پردہ کرنا چاہے، اگر کوئی آدمی، ہم اپنی بیویوں کو پردہ کرانا چاہیں اپنے بھائیوں سے، دیور سے، اور ہمارا بھائی بھی پردہ کرنا چاہے، تو بتاؤ کہ آسان صورتیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جبکہ دونوں طرف سے چاہتے ہیں کہ پردہ کریں۔ جس طرح سے گھر ہے، چار جینے ہیں، اب باقاعدہ پردہ مشکل ہو تو ایک اور بات ہے، لیکن نظر تو نیچے کرو۔ ذرا کوئی سامنے آ گیا تو کم از کم دوپٹے سے تو اپنے چہرے کو تو چھپا لو، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو ہر آدمی کے، ہر عورت کے اختیار میں۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ جس قدر تمہارے سے ہو جائے تو وہ کام تو کر لو، اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ نظر کو نیچے کرو۔ یہ سب چیزیں دیکھیے، یہ سب چیزیں کب پیدا ہوں گے؟ اس وقت جب کہ اللہ والوں کی صحبت ہو۔ اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز پیدا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وعظیں سن لینے سے دین نہیں آتا، وعظ سننے سے دین نہیں آتا، صرف معلومات میں آدمی کی ترقی ہوتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے علم آتا ہے، لیکن عمل کی دولت کب آتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ والوں کی صحبت سے عمل کی دولت انسان کے اندر پر۔ اسی لیے تو قرآن نے ایک حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ خربوزہ یہ ہے، مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر دوسرا خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جب پھلوں کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ کہ پھل کا اثر دوسرے پھل پر آتا ہے، تو انسان تو اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب جب بنانے والا خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں نیکی تمہارے اندر آنا ہے، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں ساتھ رہو۔ ساتھ رہیں گے تو پھر تمہارے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی پیدا ہوں گی۔ آدمی اگر برے لوگوں کے ساتھ رہے، کوئی پینے والے کے ساتھ رہے، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ رہے، بتاؤ کہ وہ چیزیں، اس کی خصلتیں اس کے اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔ یہ ایک ایسا آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا، دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن رہتا ہے وہ اللہ والے کے ساتھ، نیک آدمی کے ساتھ، اب نیکی کا اثر سے آہستہ 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 اس کے اندر وہ نمازوں کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہندوستان کا مشہور شاعر جگر مراد آبادی کا واقعہ ہے کہ جگر مراد آبادی کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت پیتے تھے، وہ خوب پیتے تھے،
اب ان کی آواز بھی بڑی زبردست تھی، کلام بڑا جامع تھا۔ اب ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مشاعرہ ہوتا تو سب سے پہلے ان کا نام ہوتا وہ فہرست میں۔ اب مشاعرہ ادھر سے شروع ہو جاتا، اب جگر صاحب کو لوگ تلاش کرتے، جب معلوم ہوتا کہ کہیں پی کر لڑک رہے ہو، کہیں پی کر سو رہے ہیں، مست تھی، لوگ جاتے ان کو پکڑ کر لپٹ کر لے جاتے۔ تو آواز بڑی غضب کی تھی۔ تو جگر مراد آبادی کی ملاقات ایک مرتبہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی ٹرین میں۔ اب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی سے BA پاس کیا تھا۔ اور اب دیکھ رہے ہیں جگر صاحب کہ ان کی حالت، ان کا لباس، ان کی وضاحتہ، ایک مٹھی شرعی داڑھی ہے، ان کا لباس طالب علمانہ، ٹخنے سے نیچے پائجامہ، لمبی کا کرتا وغیرہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پوچھے کہ جگر صاحب پوچھنے لگے عزیز الحسن صاحب، یہ آپ تو انگریزی خان نہیں، لیکن آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تبدیلی جو ہے حکیم الامت کی وجہ سے آئی۔ اب ان کے دل میں بھی خیال ہوا کہ میں بھی حکیم الامت کے پاس جاؤں، میں بھی اپنی حالتوں کو درست کروں۔ اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا دل میں کہ کب تک میں پیتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ تو یہ خود پوچھنے لگے کہ عزیز الحسن صاحب یہ بتاؤ کہ کیا مجھ جیسا شرابی حضرت تھانوی کے پاس آ سکتا ہے؟ دیکھو جب میں وہاں آؤں گا تو وہاں بھی میں برابر شراب پیتا رہوں گا۔ کھانا پانی چھوڑنا تو میرے لیے آسان ہے، لیکن شراب چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں، وہاں بھی برابر پیتا رہوں گا۔ حضرت خواجہ صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں، خاموش رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو جگر صاحب کی بات کو نقل کیا۔ حضرت راستے میں جگر صاحب ملے تھے اور انہوں نے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے شرائط بڑے سخت ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا پانی چھوڑنا تو میرے لیے آسان ہے، لیکن شراب چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں خاموش رہ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سن کر ہنسے، کہنے لگے کہ خواجہ صاحب جگر صاحب کو میرا سلام سناؤ، ان سے یہ کہو کہ اگر وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، اگر وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ اشرف علی ان کو اپنے خانخواہ میں نہیں اتارے گا، بلکہ خانخواہ تو یہ قومی ادارہ ہے، وہاں اتار کر ہمیں ناجائز کام کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ میں اپنے گھر میں ان کو مہمان بنا لوں گا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو بھی اپنے گھر میں مہمان ٹھہرا لیا تھا، تو پھر اشرف علی کو کیا ہوا؟ ایک مسلمان آ رہا ہے، وہ بھی بیمار ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے آ رہا ہے، بولو ان کو کہ آ سکتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں مہمان بنا لوں گا۔ چنانچہ خواجہ صاحب کہے کہ پھر نکلے گئے، ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی کی وہ بات نقل کی کہ حضرت تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو خانخواہ میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں اتار لیں گے۔ یہ سن کر جگر صاحب کی حالت ہی بدل گئی۔ کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ والے جو ہیں ایسے لوگوں کو جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، شرابی ہیں، ان کو دیکھ کر نفرت کریں گے، ان سے بھاگیں گے، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ ان کے دل میں کتنی وسعت ہے، کتنی خیر خواہی ہے۔ یہ سن کر بے چین ہوئے اور حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آ کر کہا کہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آ گیا، بس 4 باتوں کے لیے میرے لیے دعا کر دیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ میری جو یہ شراب کی جو مجھے لت لگی ہوئی ہے یہ میں چھوڑ دوں، میں بیزار ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کر دو کہ میں شراب چھوڑ دوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں شرعی داڑھی رکھ لوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج کی بڑی خواہش ہے، میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کر دی اور وہ چاروں کے چاروں سمجھیے کہ گویا قبول ہی ہو گئے۔ ابھی وہ خانخواہی میں تھے، وہیں شراب چھوڑ دی، خانخواہی میں شراب چھوڑ دی،
لائے تھے تو شراب پینے کے لیے، لیکن خانقاہ میں اونڈل دی۔ اب بغیر شراب پیے 2-4 دن تک قیام کیا اور پھر گئے، چونکہ شراب کے یہ عادی تھے، ایک دم شراب چھوڑنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اب چونکہ مشہور شخصیت تھی ہندوستان کی، ڈاکٹر جمع ہو، ڈاکٹروں نے معائنہ کر کے کہا کہ جگر صاحب یہ کیا آپ کیا کر رہے ہو، کیا دنیا سے جانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یعنی ڈاکٹروں کے یہ بات یہ تھی، رائے یہ تھی کہ چونکہ تم نے شراب کو گویا غذا بنا لیا تھا، اس لیے مصلحتاً کچھ شراب پی لو، ورنہ ہم تمہاری صحت کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں شراب پینے لگوں تو اور کتنے سال زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ ممکن ہے کہ 4-5 سال آپ کی گاڑی چل سکتی ہے، آپ جی سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4-5 سال تو کیا ہے، اگر شراب پینے کی وجہ سے 10 سال بھی میں زندہ رہوں تو کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے ساتھ بغاوت و سرکشی میں میری زندگی گزریں گی، جب موت آئے گی تو اللہ کی نافرمانی میں موت آئے گی۔ تو کہنے لگے کہ ایسی زندگی کو لے کر میں کیا کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا، ایسی زندگی کو لے کر میں کیا کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ چلو آج ہی موت آتی ہے تو آنے دو، اگر آج میں شراب چھوڑنے کی وجہ سے، جو تم لوگ کہتے ہو کہ اگر شراب نہ پیوں تو موت آ جائے گی، آنے دو، اگر آج موت آئے گی تو شہادت کی موت مروں گا، اگر شراب پیتے ہوئے مروں گا تو پھر اللہ کی نافرمانی میں موت آئے گی۔ کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اب اللہ کی مدد دیکھیے، اللہ کی نصرت دیکھیے کہ ادھر شراب بھی چھٹ گئی، ادھر ان کو صحت بھی مل گئی، کئی سال زندہ رہے۔ تو یہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مشکلات اٹھاتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں، گناہ کے خواہشات پیدا ہوتے ہیں لیکن گناہ نہیں کروں گا، آدمی ڈٹ جاتا ہے، تو یہ گویا تکلیف ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لنہدینہم سبلنا، ہمیں خود ہی اس کے لیے راستے کھول دیں گے، ہمیں خود ہی ان کے لیے آسان تدبیریں نکال دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے اس قسم سے تائید نصرت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ مضبوطی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے، حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 سال۔ 3 سال لوگ ہنسنے لگے، کیا ہے قصہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑی عمر کے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال، کیا آپ کی عمر 3 ہی سال نہیں؟ انہوں نے کہا کہ سنو بات کیا ہے، میں جو اللہ والے کے پاس پہنچا ہوں، میرے شیخ کے پاس، وہ پہنچنے کے بعد 3 سال گزرے ہیں، بس یہ 3 سال کچھ میں سمجھتا ہوں میری عمر صحیح عمر ہے، اس سے پہلے جو گزر گئی اسے میں عمر ہی نہیں سمجھتا، بیکار گئی وہ۔ تو گویا کیا ہے، یہی آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کام جو پہلے گناہوں سے بچنا مشکل تھا، آج نیک لوگوں کی صحبت سے صحابہ کرام دیکھیے ان کی کیا حالت تھی، اسلام سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو پھر ان کی تبدیلی ان کے اندر کیسے آئی۔ تو اسی سے آپ ہم سبق لے سکتے ہیں کہ اللہ والوں کی، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک قرآن کریم کی یہ آیت دنیا میں موجود ہوں گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس وقت تک سمجھو کہ اللہ والے برابر موجود ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے جو ہے نا، یہ قرآن کریم کے اوراق بھی اٹھا لیے جائیں گے، حالت ایسی ہوگی کہ کوئی اللہ اللہ بولنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت قیامت آئے گی۔ تو جب تک دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس وقت تک برابر اللہ والے بھی موجود رہیں گے۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے نیک بننے کے لیے ایک نسخہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اگر نیک بننا ہو تو کسی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، اس سے تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم وفقنا للأعمال الصالحات وجنبنا من المنكرات والسيئات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر قسم کی معصیت سے، ہر قسم کی بے دینی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے مالی مشکلات پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضہ کی ادائیگی کے لیے سامان پیدا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما. جو بے گھر ہیں ان کے لیے اے اللہ گھروں کا سامان پیدا فرما. جن لڑکیوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کے لیے غیب سے سامان پیدا فرما. اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنے جائز خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ان سب کو پوری فرما. ہر ایک کی ضرورتوں کو یا اللہ پورا فرما. ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.